Assalamu alaikum. Welcome to Waqar Learning Hub. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. I seek refuge in Allah from شیطان the accursed. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, the most gracious, the most beneficent and the most merciful. سورہ علم نشرہ مکی سورہ 94 آیات 8 رکوع 1 پارہ 30. نزول مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ترتیب نزول 12ویں سورہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. نزول کی وجہ سبب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دن رک گیا. کفار طعنہ دیتے تھے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. آیات 1 الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ Did we not expand your chest for you? تفسیر. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں شرح صدر یعنی دل میں علم، یقین، صبر، ہمت ڈال دینا. جب وحی کا بوجھ تھا اللہ نے دل کھول دیا. حوالہ تفسیر ابن کثیر. آیات 2 وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ اتار دیا. And we remove your burden from you. تفسیر. وزر گناہوں کا بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے مگر اللہ نے پچھلی امت کی ذمہ داری، غم اور مشقت کا بوجھ ہلکا کر دیا. حوالہ تفسیر. آیات 3 الذی انقض ظہرک. جو تمہاری پیٹھ پر بوجھ بنا ہوا تھا. which had weighed down your back. تفسیر. انقض کمر توڑ دینا، نبوت کی مشقت، قوم کی تکذیب، غم، یہ سب بوجھ تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے ہلکا کر دیا. حوالہ. آیات 4 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. and raised high your repute for you. تفسیر. دنیا میں، آخرت میں، اذان میں، نماز میں، درود میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے. سبحان اللہ. آیات 5 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. So verily with hardship come ease. آیات 6 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. Verily with hardship come ease. تفسیر. عربی گرامر کا راز ہے یہاں. العسر معرفہ ایک بار آیا، یس نکرہ 2 بار. مطلب ایک مشکل 2 آسانیاں. مشکل کے اندر ہی آسانی ہے، بعد میں نہیں. آیات 7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو. So when you have finished the work, devote yourself. تفسیر. دنیا کا کام ختم، فوراً اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، دعا، فراغت کو غفلت نہ بنائیں. آیات 8 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. and to your longing direct to اللہ. تفسیر. دل کی ساری امید، ساری طلب، سارا شوق صرف اللہ سے، مخلوق سے نہیں. خلاصے کو ہم نکات کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری لرننگ ہب فیملی کے لیے آسانی ہو سکے اور ہم بہتر طریقے سے سیکھ اور سمجھ سکیں انشاءاللہ. نمبر 1 دل کا کھلنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ تھا، ٹینشن تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا. مطلب علم، صبر، ہمت دے دی. ہمیں بھی چاہیے جب پریشان ہوں یہی آیت پڑھیں. نمبر 2 بوجھ ہلکا کرنا. گناہ، غم، ذمہ داری کا بوجھ اللہ ہلکا کر دیتا ہے. توبہ پلس صبر سے بوجھ اترتا ہے، اس لیے ہمیں مشکل میں صبر کرنا چاہیے. 3 مشکل پلس آسانی کا فارمولا نوٹ کریں. اللہ نے العصر یعنی مشکل ایک بار کہا، الیسر یعنی آسانی 2 بار. مطلب ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں. مشکل کے اندر ہی آسانی چھپی ہے. آپ سب کو بھی چاہیے مشکل میں پریشان نہ ہوں کیونکہ اللہ نے مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. نمبر 4 فارغ ہو تو اللہ کی طرف ہو جاؤ.
کام ختم ہو موبائل رکھو، دل اللہ کی طرف لگاؤ، عبادت، دعا، شکر یہی کامیابی کا راز ہے۔ آئیں مل کر عہد اور کوشش کریں کہ ہم روزانہ فضول مصرفیات کو ترک کر کے عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔